بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں رشیدہ نے اکیلے بیٹے عادل کو پال پوس کر بڑا کیا، جوان ہوا، پردیس کا رخ کر لیا اور ماں کو بھول گیا۔ وہیں گوری میم سے شادی رچا لی، ماں راہ دیکھتی رہ گئی۔ ماں کی وفات ہوئی تو ہمسائے نے کال پر بتایا تو عادل نے کہا دفنا دو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ 20 سال بعد عادل بری حالت میں وطن واپس آیا، دن رات قبرستان میں ماں کی قبر تلاش کرتا، لوگوں کی منتیں کرتا، مگر ماں کی قبر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں نے مرتے وقت وصیت کی تھی۔ میرا نام عادل ہے اور میری زندگی کی کہانی سن کر شاید آپ لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں۔ میری ماں کا نام رشیدہ تھا اور سب ان کو اماں رشیدہ کہتے تھے۔ جوانی میں بھی کیونکہ وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی اور سارے محلے کے بچے ان کو اماں ہی بولا کرتے تھے۔ میرے بابا بھی مسجد کے امام تھے۔ اسی طرح ہمارا گھر بہت ہی مثالی تھا اور سارے ہی نیک راہ پہ چلنے والے تھے۔ لیکن پھر میری ماں کی زندگی میں وہ برا وقت آیا جب میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اور میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد نہیں، کیونکہ میں سمجھنے کی عمر میں نہیں تھا، لیکن میری ماں کو وہ دن زندگی بھر یاد رہا۔ ایک ایسا دن جس نے ان کی ہستی بستی دنیا کو اجاڑ دیا تھا۔ جس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت گھر کا خواب دیکھا تھا، وہ اچانک تنہا رہ گئی تھی۔ گھر کے در و دیوار وہی تھے، لیکن ان میں زندگی باقی نہیں رہی تھی۔ مسجد کے اذانیں ویسے ہی آتی تھی، لیکن ان اذانوں کے ساتھ میرے بابا کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے والے روز ہمارے گھر آتے، کوئی دلاسا دیتا، کوئی صبر کی تلقین کرتا۔ میری ماں خاموشی سے سب کی باتیں سنتی رہتی۔ ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی قسمت کا شکوہ نہیں کیا۔ وہ بس مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی اور دیر تک میرا ماتھا چومتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے میری ماں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ سب کہتے تھے کہ وہ ابھی جوان ہے اور پوری زندگی اکیلی گزارنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میری ماں ہر بار ایک ہی جواب دیتی تھی۔ وہ کہتی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے زندہ ہوں، میں اس کے سر پر ستیلا باب نہیں لاؤں گی۔ یہی میرا سہارا ہے اور یہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لوگ ان کو بہت سمجھاتے، بعض عورتیں ان کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی۔ کوئی کہتا کہ جوانی دوبارہ نہیں آتی، کوئی کہتا کہ زندگی بہت لمبی ہے، لیکن میری ماں کے فیصلے میں کبھی لرزش نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے دل کے ہر خواہش کو دفن کر دیا اور اپنی پوری زندگی میرے نام کر دی۔ میں بڑا ہو رہا تھا اور میری ماں کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ اٹھ جاتے، فجر کی نماز ادا کرتے اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ محلے کے بچے قرآن پڑھنے آتے، ان کو بڑے پیار سے سبق یاد کرواتے، ہر بچے کو اپنے بچے کی طرح سمجھتے۔ اسی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے تھے، لیکن صرف بچوں کو قرآن پڑھا کر گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی جماعتوں میں جاتا گیا، میری فیس بڑھتی گئی، کتابیں مہنگی ہونے لگی اور دوسرے اخراجات بھی بڑھنے لگے۔ میں چھوٹا تھا، اس لیے مجھے زیادہ سمجھ نہیں تھی، لیکن آج سوچتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے کہ میری ماں نے وہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا۔ جب ان کے لیے خرچے پورے کرنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ صبح ایک گھر جاتے، پھر دوسرے گھر جاتے، پھر تیسرے گھر جاتے۔ سخت گرمی ہو یا سردی کی ٹھنڈی صبح، وہ اپنے کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ کئی بار وہ تھکی ہوئی گھر واپس آتی، لیکن میرے سامنے ہمیشہ مسکراتی رہتی۔ مجھے یاد ہے جب میں سکول سے واپس آتا تو وہ میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی۔ اگر گھر میں کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلے مجھے کھلاتی، اگر ایک ہی پھل ہوتا تو وہ میرے ہاتھ میں دے دیتی اور خود یہ کہہ کر مسکرا دیتی کہ مجھے پھل کھانے کا دل نہیں ہے۔ لیکن آج سمجھ آتا ہے کہ دل تو ان کا بھی کرتا ہوگا، وہ صرف اپنی خواہشوں کو میرے لیے قربان کر دیتی تھی۔ رات کو جب میں پڑھنے بیٹھتا تھا تو وہ میرے پاس خاموشی سے بیٹھی رہتی، کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کبھی دعا کرتی رہتی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خواب ہوتا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ ایک دن ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا اور ان کی ساری تکلیفوں کا بدلہ خوشیوں کی صورت میں دے گا۔ سال گزرتے گئے اور میں جوان ہو گیا۔ میں تعلیم
میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، میرے پاس اچھی ڈگری تھی اور میرے دل میں بے شمار خواب تھے، لیکن سب سے بڑا خواب میرا اپنا نہیں تھا، وہ میری ماں کا خواب تھا۔ میں ہر روز ان کے چہرے کو دیکھتا اور سوچتا کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب میں ان سے کہوں گا کہ میں اماں، اب آپ آرام کریں، اب آپ کو کسی گھر جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو دھوپ میں چلنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو دھوپ میں جلنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری ماں بھی شاید اسی دن کا انتظار کر رہی دن جب ان کا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہے وہ دن وہ دن جب ان کا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا کہ اماں اب سب کچھ میں سنبھالوں گا، اب آپ صرف سکون سے زندگی گزاریں۔ میری ماں جن لوگوں کے گھر کام کرتی تھی ان کی ایک بہت بڑی کمپنی تھی۔ میری ماں نے ان لوگوں سے بات کی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ کے بیٹے کو نوکری دے دیں گے۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ میں نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شام کو گھر آئی، ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے آواز دی اور اپنے پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہا بیٹا میں نے آج تمہارے لیے بات کی تھی، جن لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہوں نا ان کی کمپنی میں تمہیں نوکری مل سکتی ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور تمہاری تعلیم بھی اچھی ہے۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کتنی تنخواہ ہوگی؟ ماں نے کہا 70-80 ہزار روپے تک دے دیں گے شروع میں، اس سے بہتر کیا چاہیے، تجربہ بھی ہو جائے گا اور تمہارا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ میری ماں کے چہرے پر خوشی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں وہ خوشی پیدا نہ ہو سکی۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، میری خاموشی دیکھ کر ماں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا بیٹا، تم خوش نہیں لگ رہے؟ میں نے ایسا سے کہا امی وہ لوگ اچھے ہوں گے اور نوکری بھی اچھی ہوگی، لیکن یہاں 70-80 ہزار سے اوپر کوئی نہیں جاتا، اتنے پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے بولے کہ گزارا کیوں نہیں ہوتا، ایک آدمی آرام سے زندگی گزار سکتا ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا آج تو شاید ہو جائے، لیکن کل کو آپ میری شادی نہیں کریں گی کیا؟ میں ہلکا سا مسکرایا اور بولی کیوں نہیں کروں گی، تیری شادی بھی کروں گی اور بہت خوشی سے کروں گی۔ میں نے کہا پھر جب میری بیوی ہوگی اور بچے ہوں گے تو یہی پیسے کم لگنے لگیں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ ماں چند لمحے خاموش رہی، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ میری بات پر غور کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایسا سے کہا بات تو تیری بھی ٹھیک ہے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر انہوں نے پوچھا کیا تو پھر کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں پردیس جانا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر ان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی، جیسے کسی نے ان کے دل پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بات ان کے لیے آسان نہیں تھی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بیٹا جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی تھی، وہ بیٹا جس کے لیے انہوں نے دوسرا گھر بسانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بیٹا جس کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتی رہتی تھی۔ بہت سی عورتیں اپنے بیٹوں کو پردیس بھیج دیتی ہیں کیونکہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میری ماں ایسی نہیں تھی۔ انہوں نے تو ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے میرا پیٹ بھرا تھا۔ اگر میں گھر پر بھی رہتا وہ شاید آج بھی محنت کر لیتی، لیکن مجھے خود سے دور نہ کرتی۔ ماں نے گہرا سانس لیا اور کہا بیٹا ایک بار اچھی طرح سوچ لے، پردیس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، وہاں نہ اپنے لوگ ہوتے ہیں اور نہ اپنا گھر ہوتا ہے، بیمار پڑ جاؤ تو سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں نے بہت لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں، پردیس میں آدمی پیسے کما لیتا ہے لیکن اپنی زندگی کے بہت سے خوبصورت لمحے کھو دیتا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ امی مجھے جانا ہے، میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ ساری عمر محنت کرتی۔ ان آنکھوں میں فکر بھی تھی اور محبت، شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا اب بڑا ہو چکا ہے اور اپنے خوابوں کے پیچھے جانا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی اور میں بھی ان کے سامنے بیٹھا رہا۔ اس رات ہمارے گھر میں زیادہ باتیں نہ ہوئی، لیکن میں جانتا تھا کہ میری ماں کے دل میں ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور دوسری طرف اسی بیٹے کا مستقبل، اور اب انہیں ان دونوں میں سے ایک چیز کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر قبول کرنا تھا۔ میری ماں سادگی پسند عورت تھی اور ان لوگوں میں سے نہیں تھی
کہ میں اسے کہوں کہ میں بہت سارے پیسے بھیجوں گا تو وہ فوراً خوش ہو کر مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ اس نے ساری زندگی پیسے سے زیادہ رشتوں کو اہمیت دی تھی۔ میرے لیے بھی اس کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میں اس کے سامنے رہوں اور وہ مجھے روز اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ لیکن شاید ایک ماں کے سب سے بڑی کمزوری اپنے بچے کی خوشی ہوتی ہے۔ جانتی تھی کہ میرے دل میں پردیس جانے کا خواب ہے، اسی لیے آخرکار اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ ایک شام ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے، سورج ڈھل رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ماں خاموش تھی اور میں اپنے مستقبل کے خواب اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ امی، میں خلیجی ممالک نہیں جانا چاہتا، وہاں بھی آج کل زیادہ پیسے نہیں ہیں، مجھے یورپ جانا ہے۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا یورپ جانا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ میری مدد کرے گا، راستہ مشکل ہے لیکن ہو جائے گا۔ ماں کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی کہ اس کے لیے بہت پیسے لگیں گے۔ میں نے کہا، ہاں امی، مجھے قرضہ اٹھانا پڑے گا، کافی بڑا قرضہ ہوگا۔ شروع کے کچھ مہینے تو شاید میں آپ کو پیسے بھی نہ بھیج سکوں کیونکہ مجھے قرضہ واپس کرنا ہوگا۔ میں ڈر رہا تھا کہ شاید یہ بات سن کر ماں منع کر دے گی، لیکن اس نے میری توقع کے برعکس نہایت سکون سے کہا، اگر تیرا خواب ہے تو جا، اپنے خوابوں کے پیچھے۔ اس ایک جملے کے پیچھے اتنی قربانی تھی، یہ میں اس وقت نہیں سمجھ سکا تھا۔ آج سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس دن میری ماں نے مجھے نہیں بلکہ اپنے دل کے ایک حصے کو رخصت کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے تیاری شروع کر دی۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی، اس نے میری مدد کی اور مجھ پر رقم ادھار دے دی۔ میں جانتا تھا کہ اتنی بڑی رقم کس کو دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس نے مجھ پر ہر بھروسہ کیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے میں ایک ایک روپیہ واپس کر دوں گا۔ کئی مہینے بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار وہ دن آ گیا جب میں اپنے وطن سے دور جانے والا تھا۔ میری ماں مجھے رخصت کرنے آئی تھی، وہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میری شکل اپنے دل میں محفوظ کر رہی ہو۔ میں بھی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر سے عجیب کیفیت تھی۔ پہلی بار میں اپنی ماں سے اتنی دور جانے والا تھا۔ پھر میں یورپ پہنچ گیا، نیا ملک تھا، نئی زبان تھی۔ شروع کے دنوں میں جب میں سڑکوں پر چلتا تو ایسے لگتا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ خوش قسمتی سے میری نوکری پہلے سے طے تھی۔ میں نے آن لائن درخواست دی تھی، انہوں نے میری انٹرویو لیا تھا اور میرا کام انہیں پسند آ گیا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے وہاں پہنچتے ہی کام مل گیا، رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ اب سب مسئلے ختم ہو گئے ہیں، لیکن جب میں نے مہینے کے اخراجات کا حساب لگایا میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کا کرایہ، کھانے پینے کا خرچہ، سفر کے اخراجات، سب سے بڑھ کر قرضے کی قسط، سب کچھ نکالنے کے بعد میرے پاس تقریباً کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ میں رات کو بستر پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہتا تھا اور سوچتا کہ میں ماں کو کیا بھیجوں گا۔ میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ اس کی زندگی آسان بنا سکوں، لیکن میرے اپنے حالات ہی خراب تھے۔ پھر میں خود کو تسلی دیتا، میں سوچتا کہ گھر میں ابھی بھی بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ماں اپنا خرچ چند مہینے اٹھا ہی لے گی، جیسے ہی قرضہ کم ہوگا میں سب سنبھال لوں گا۔ اسی امید کے سہارے میں روز کام پر جاتا رہا۔ میری ماں سے فون پر بات ہوتی تھی، میں ہر بار اس سے پوچھتا کہ اماں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر بار ایک ہی جواب دیتی، بس اپنے معاملات سیدھے کر، باقی خیر۔ اس نے کبھی شکایت کی، نہ کسی ضرورت کا ذکر کیا، نہ کبھی مجھ پر دباؤ ڈالا۔ وہ ہمیشہ میری ہمت بڑھاتی تھی۔ میں جتنا اس کے بارے میں سوچتا تھا اتنا ہی محسوس کرتا تھا کہ دنیا میں ماں جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ میں اپنی نوکری میں مصروف تھا، آہستہ آہستہ کام سیکھ رہا تھا اور لوگوں کے ساتھ گھل مل بھی رہا تھا۔ وہیں میرے ساتھ ایک لڑکی بھی کام کرتی تھی جس کا نام ماریا تھا۔ شروع میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن پھر مجھے ایک عجیب سی بات محسوس ہونے لگی۔ جب بھی میں کام کر رہا ہوتا تو کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نظر اٹھاتا تو دور کہیں ماریا کھڑی ہوتی۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملتی وہ فوراً دوسری طرف دیکھنے لگتی۔ پہلے میں نے اسے اتفاق سمجھا، پھر یہ، اور کبھی کسی ایریے میں دور کسی
میز پر بیٹھی ہوتی اور کبھی دفتر کے شیشے کے باہر سے میری طرف دیکھ رہی ہوتی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کبھی میرے پاس آ کر بات نہیں کرتی تھی۔ میں بھی اس معاملے میں بہت جھجک محسوس کرتا تھا۔ نئے ملک میں تھا، سے بھی میری طبیعت زیادہ کھول کر بات کرنے والی نہیں تھی۔ دل میں کئی بار خیال آتا کہ شاید وہ مجھے پسند کرتی ہے، پھر اگلے ہی لمحے میں خود کو سمجھاتا کہ شاید میں غلط سوچ رہا ہوں۔ اسی کشمکش میں دن گزرتے رہے، وہ مجھے دور سے دیکھتی رہی، میں اسے دیکھ کر نظریں چرا لیتا، اور ہم دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی رہی جسے توڑنے کی ہمت نہ اس میں تھی اور نہ مجھ میں۔ لیکن اس کے بعد ایک دن خود ہی اس نے مجھ سے بات چیت کی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے برابر میں کسی کے رکنے کا احساس ہوا۔ میں نے سر اٹھایا تو سامنے ماریا کھڑی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہو گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ میں ایک دم حیران رہ گیا۔ مجھے چند لمحوں کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں مسکرا کر بولا، آپ کو اردو آتی ہے؟ وہ ہنس پڑی، پوری نہیں آتی لیکن تھوڑی تھوڑی آتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیسے؟ وہ بولی کہ میں انڈین اور پاکستانی فلمیں بہت دیکھتی ہوں، مجھے ان کا کلچر بہت پسند ہے، اس لیے میں نے کچھ اردو اور ہندی سیکھ لی ہے۔ اس کی بات سن کر میں واقعی متاثر ہوا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی دور ایک غیر ملکی لڑکی کو ہمارے علاقے کی فلموں اور زبان سے اتنا لگاؤ ہو سکتا ہے۔ ہمارے بات آگے بڑھی تو پہلے سے زیادہ پر اعتماد نظر آنے لگی۔ پھر اس نے اچانک میری طرف دیکھ کر کہا، مجھے پاکستانی مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے دوبارہ مسکرا کر کہا، اور آپ بہت خوبصورت ہیں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ آخر میں بھی ایک نوجوان آدمی تھا۔ ایک خوبصورت گوری لڑکی خود میرے پاس آ کر بات کر رہی تھی، صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا اور یوں ہماری گفتگو شروع ہو گئی۔ اس دن کے بعد جب بھی موقع ملتا ہم چند منٹ بات کر لیتے، کبھی کام کے بارے میں اور کبھی زندگی کے بارے میں۔ مجھے جلد ہی محسوس ہونے لگا کہ ماریا صرف رسمی گفتگو نہیں کرنا چاہتی، وہ واقعی میرے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ وہ مجھ سے پاکستان کے بارے میں سوال پوچھتی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہاں لوگ کیسے رہتے ہیں، کون سی جگہ خوبصورت ہے، لوگ کیا کھاتے ہیں، کون سی فلمیں مشہور ہیں، کون سے گانے لوگ سنتے ہیں۔ ایک دن باتوں باتوں میں نہ جانے کہاں سے میرے اندر ہمت آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا آپ میرے ساتھ کافی پینے چلیں گی؟ سوال پوچھنے کے بعد میں خود گھبرا گیا۔ میں اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ماریا چند لمحے بعد مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، ہاں کیوں نہیں۔ اس کا جواب سن کر میرے دل میں عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔ طے شدہ دن ہم دونوں کا کام ختم ہونے کے بعد باہر نکلے۔ سرد موسم تھا اور سڑکوں پر روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ ہم دونوں ایک کیفے کی طرف جا رہے تھے۔ شروع میں ہم صرف کافی پینے والے تھے، لیکن جب باتیں شروع ہوئی تو وقت کا احساس ہی نہیں رہا۔ تو ہم کافی پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر کافی کے بعد ہم نے کھانا بھی کھایا۔ کھانے کے دوران بھی گفتگو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کبھی ہنس پڑتی اور کبھی کوئی دلچسپ واقعہ سناتی، لیکن میں بھی اپنی زندگی کے قصے اسے سناتا رہا۔ اس کے بعد ہم ایک فلم دیکھنے چلے گئے۔ فلم سے زیادہ ہماری توجہ ایک دوسرے کی باتوں پر تھی۔ اسی شام مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ پردیس کی اجنبی زندگی میں کوئی ایسا بھی ہے جس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہونے لگی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ تو انڈیا اور پاکستان کے کلچر کی دیوانی تھی۔ اسے پرانی فلموں کے گانے یاد تھے، اسے مختلف اداکاروں کے نام معلوم تھے، وہ ہمارے کھانوں کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ کبھی وہ مجھ سے کسی فلم کا ذکر کرتی اور کبھی کسی گانے کا بول سنانے لگتی۔ بعض اوقات تو مجھے حیرت ہوتی کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جانتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر ہنستا رہتا۔
اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی۔ جب وہ ان موضوعات پر بات کرتی ہماری دوستی بہت جلد گہری ہو گئی۔ اب ہم روزانہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، دفتر میں بھی اکثر ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے، کبھی چائے پیتے کبھی چائے پیتے ہوئے باتیں کرتے، کبھی لنچ اکٹھا کر لیتے اور کبھی کام ختم ہونے کے بعد شہر کی سڑکوں پر گھومنے نکل جاتے۔ ایسی ایسی جگہوں پر لے جاتی جن کے بارے میں مجھے پہلے کچھ معلوم نہیں تھا۔ کبھی کسی تاریخی عمارت کے پاس لے جاتی، کبھی کسی خوبصورت پارک میں، کبھی کسی ایسی گلی میں جہاں رات کے وقت روشنیاں چکمگاتی ہیں اور لوگ خوش خوشی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے ہر جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتائی، یہاں کیا مشہور ہے، یہ عمارت کب بنی تھی، لوگ یہاں کیوں آتے ہیں، اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ پردیس اب پہلے جیسا اجنبی نہیں رہا۔ شاید اس کی وجہ سے ماریا تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے میں اپنے قرضوں کی فکر بھی کچھ دیر کے لیے بھول جاتا تھا، اپنی تنہائی بھی بھول جاتا تھا اور اپنی مشکلات بھی۔ مجھے اس کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا، اتنا اچھا کہ میں روز صبح دفتر جاتے وقت لاشعوری طور پر اس لمحے کا انتظار کرنے لگتا جب میری ملاقات دوبارہ ماریا سے ہوگی۔ اب تو ہر وقت مجھے ماریا کی کال اور اس کے میسج کا ہی انتظار رہتا تھا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے میں اپنا فون دیکھتا۔ اگر اس کا کوئی پیغام آیا ہوتا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، اگر اس کا پیغام نہ ہوتا تو میں خود اسے لکھ دیتا۔ آہستہ آہستہ میری دنیا بدلنے لگی تھی۔ پہلے جب میں کام سے فارغ ہوتا تھا تو میری پہلی فکر اپنی ماں ہوتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آج ان سے بات کرنی ہے، ان کی خیریت پوچھنی ہے، لیکن اب ایسا نہیں رہا تھا۔ اب میرا سارا دھیان ماریا کی طرف رہنے لگا تھا۔ میری ماریا کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہاں سے کال کیسے کی جاتی ہے۔ ان کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ بین الاقوامی کال کر سکیں۔ ہمیشہ مجھے ہی فون کرنا ہوتا تھا اور میں یہی کام بھولنے لگا تھا۔ کبھی سوچتا آج رات فون کر لوں گا، پھر ماریا کا میسج آ جاتا۔ کبھی سوچتا کل ضرور بات کروں گا، پھر کوئی اور مصروفیات نکل آتی، اور اسی طرح دن گزرتے گئے، پھر ہفتے گزرتے گئے، پھر مہینے۔ میرے جو قرضے تھے وہ بھی ایسا ایسا کم ہو رہے تھے۔ 1.5 سال گزر چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مجھے گھر پیسے بھیجنے چاہیے تھے، لیکن میری توجہ کہیں اور جا چکی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے ایک دن ماں سے میری مختصر سی بات ہوئی تھی۔ ان کی آواز پہلے جیسی مضبوط نہیں لگ رہی تھی۔ بیٹا اب بہت تھک جاتی ہوں، پہلے جیسا زور نہیں رہا، مجھ سے اب زیادہ کام نہیں ہو پاتا۔ یہ جملے سن کر مجھے رک جانا چاہیے تھا۔ مجھے فوراً سوچنا چاہیے تھا کہ جس عورت نے ساری زندگی میرے لیے محنت کی ہے، اب اس کے آرام کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس وقت میری عقل جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں ماریا کے حسن اور اس کی باتوں میں ایسا الجھ گیا تھا کہ مجھے باقی سب کچھ دھندلا دکھائی دینے لگا۔ اس کا ہنسنا، اس کا مجھ سے بات کرنا، اس کا میرا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں میرے دین پر اس طرح چھا گئی تھی کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو بھولنا چاہ رہا تھا۔ مجھے اس کی عادت پڑ چکی تھی، ایسی عادت کہ ایک دن بھی اس کے بغیر ادھورا لگتا تھا۔ ہم روز ملتے، روز بات کرتے، روز مستقبل کے خواب دیکھتے۔ پھر ایک دن ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماریا اس فیصلے پر بہت خوش تھی۔ وہ اکثر مجھے بتاتی تھی کہ اسے پاکستانی دلہنوں کے لباس کتنے پسند ہیں۔ وہ لال جوڑے کی تصویر دیکھتی رہتی تھی، کبھی کسی شادی کی ویڈیو دیکھتی اور کہتی کہ اسے بھی ایسا ہی لباس پہننا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بچوں جیسے خوشی نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت سنجیدہ مزاج کی لڑکی نہیں ہے۔ کبھی اس کی باتیں مجھے عجیب لگتی، کبھی اس کا اندر مجھے سوچنے پر مجبور کرتا، لیکن پھر میں اس کے چہرے کو دیکھتا اور میرے سارے سوال ختم ہو جاتے۔ میں اسے اتنا پسند کرنے لگا تھا کہ میں نے باقی کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر ہماری شادی ہو گئی۔ یہ میری زندگی کا ایک بڑا فیصلہ تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ آج جب میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو خود پر حیران ہوتا ہوں
میں سوچتا ہوں کہ آخر میں ایسا کیسا ہو گیا تھا۔ وہ ماں جس نے پوری اپنی زندگی میرے نام کر دی تھی، وہ ماں جس نے میرے لیے دوسری شادی تک نہیں کی تھی، وہ ماں جس نے بھوک برداشت کر لی تھی لیکن مجھے تکلیف نہیں ہونے دی، میں نے اسے اپنی شادی کی خبر دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، لیکن اس وقت مجھے اپنے عمل میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ کر رہا ہے بالکل درست کر رہا ہے۔ آج جب میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو خود پر حیران ہوتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا تھا۔ وہ ماں جس نے اپنی پوری زندگی میں نے نام کر دی تھی، وہ ماں جس نے میرے لیے دوسری شادی تک نہیں کی تھی، وہ ماں جس نے بھوک برداشت کر لی لیکن مجھے تکلیف نہیں ہونے دی، میں نے اسے اپنی شادی کی خبر دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، لیکن اس وقت مجھے اپنے عمل میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ میں یہی سمجھ رہا تھا جو کچھ ہو رہا ہے بالکل درست کر رہا ہوں۔ میں نے ماریا سے شادی کر لی، میں نے اسے اسلام کے بارے میں بتایا، اس کا نام بھی تبدیل نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے نام سے خوش تھی۔ اس کے بعد وہ میری فلیٹ میں آ کر رہنے لگی۔ ہم دونوں نوکری کرتے تھے، دونوں مل کر گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی ایک نئے راستے پر چل پڑی۔ گھر میں ہنسی تھی، گفتگو تھی، گھومنا پھرنا تھا، مستقبل کے منصوبے تھے۔ بظاہر سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اس خوبصورت تصویر میں ایک جگہ خالی تھی۔ وہ جگہ میری ماں کی تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ مجھے اس خالی جگہ کا احساس بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے انہیں آخری بار کب فون کیا تھا، کب ان کی آواز سنی تھی، کب ان کی خیریت پوچھی تھی۔ میں اپنی نئی زندگی میں اس قدر کھو گیا تھا کہ مجھے یہ خیال تک نہیں آتا تھا کہ میری ماں کس حال میں ہوگی۔ آج جب میں ماضی کے ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ شام کے وقت جب سورج ڈوبتا ہوگا تو شاید میری ماں اپنا پرانا فون اپنے پاس رکھ کر بیٹھ جاتی ہوگی، شاید دروازے کے قریب یا صحن میں کسی چارپائی پر بیٹھ جاتی ہوگی، شاید ہر تھوڑی دیر بعد فون کو اٹھا کر دیکھتی ہوگی، شاید خود سے کہتی ہوگی کہ ابھی ایک اور دن گزر جاتا ہوگا اور فون نہیں آتا ہوگا، پھر ایک اور ہفتہ گزر جاتا ہوگا، فون نہیں آتا ہوگا، پھر مہینے گزرتے ہوں گے اور پھر بھی فون نہیں آتا ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ ان لمحوں میں ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کتنی بار میرے لیے دعا کرتی ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا کتنی بار میری آواز سننے کو خواہش ان کے دل میں اٹھی ہوگی، کیونکہ اس وقت میں اپنی دنیا میں گم تھا اور میری دنیا میں ماریا تھی، لیکن میری ماں کی دنیا میں صرف میں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں پر کیا حالات تھے، اور نہ ہی میں نے کسی سے پتہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کبھی محلے میں کسی کو فون نہیں کیا، کبھی کسی رشتہ دار سے رابطہ نہیں کیا، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اس طرح 2-3 سال گزر گئے، وقت تیزی سے گزرتا رہا، لیکن میری زندگی بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شروع میں ماریا اور میرے درمیان جو محبت تھی وہ ایسا ایسا کم ہونے لگی۔ پہلے ہم ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ کبھی کسی بات پر بحث ہو جاتی، کبھی کسی معمولی مسئلے پر ناراضگی ہو جاتی، کبھی وہ اپنے دوستوں میں مصروف ہو جاتی اور کبھی میں اپنے کام میں۔ وہ چمک جو ہماری نئی نئی شادی کے دنوں میں تھی اب مدھم پڑنے لگی۔ ایک دن وہ شام کو گھر سے باہر گئی ہوئی تھی، میں فلائٹ میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ جب دروازہ کھلا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ماریا اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے حیرت اور غصے سے پوچھا، تم نے شراب پی ہے؟ اس نے اس کا جواب سن کر جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً کہا کہ میں تمہیں اسلام قبول کروایا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد تم شراب نہیں پی سکتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے بلند آواز میں جواب دیا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا گناہ ثواب۔ پھر وہ مسلسل بولتی چلی گئی، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں، میں تمہارے لیے اپنی پوری زندگی، تم نے میرے لیے کیا بدلا ہے؟ اس کی آواز فلیٹ کے دیواروں میں گونج رہی تھی۔ میں خاموشی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ہماری تلخ بحث شروع ہو گئی۔ اس رات شاید پہلی بار مجھے محسوس ہوا
کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اتنا جانتے ہی نہیں جتنا میں سمجھتا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ کچھ دنوں کے لیے نرم پڑ جاتی، پھر دوبارہ پہلے جیسی ہو جاتی۔ جتنا میں بات کرتا تھا اتنے ہی ہمارے جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے، جتنی بات میں کرتا اتنے ہی ہمارے جھگڑے بڑھتے جاتے۔ ایسا سے مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید اس نے اسلام دل سے قبول نہیں کیا تھا، شاید اس نے صرف میری خوشی کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اب جب وقت گزر چکا تھا تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف واپس جا رہی تھی۔ واپسی کی طرف جا رہی تو پہلے اس سے پاکستان اور انڈیا کے کلچر کا جنون تھا۔ فلموں کی بات کرتی تھی، وہ گانوں کی بات کرتی تھی اور روایات کی بات کرتی تھی، لیکن اب وہ سب چیزیں اس کی زندگی سے غائب ہو گئی۔ اس کی زندگی سے سب چیزیں غائب ہونے لگی تھی۔ اس کے شوق بدل گئے تھے، اس کی ترجیحات بدل گئی تھی، اور شاید اس کے جذبات بھی بدل گئے تھے۔ وہ میری ہم سفری ہے، میں سمجھتا تھا کہ ہم دونوں مل کر پوری زندگی گزاریں گے، لیکن ایسا مجھے محسوس ہونے لگا۔ ایک دلچسپ تجربہ تھا، ایک ایسا شوق جو کچھ وقت کے لیے سے اچھا لگا تھا، لیکن اب حالات یہ تھے ہم آسانی سے الگ بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ شادی ہو چکی تھی، زندگیاں آپس میں جڑ چکی تھی، اس لیے ہم دونوں ایک ایسے رشتے میں تھے جس میں پہلے جیسی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی کا وہ فون آیا جس نے بعد میں میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں کام سے واپس آیا ہوا تھا، شام کا وقت تھا، میرا فون بجا، اسکرین پر ایک اجنبی نمبر نظر آ رہا تھا۔ میں نے کال اٹھائی، دوسری طرف ایک مرد کی آواز سے اس نے کہا، بڑی مشکل سے تمہارا نمبر حاصل کیا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، تم نے کئی سال پہلے اپنی والدہ کے فون پر کال کی تھی، میں نے وہی نمبر نکالا ہے۔ میں ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا، اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر اس آدمی نے ایسا سے کہا، ہماری امی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون خاموش ہو گیا، کمرے کے ہر آواز جیسے رک گئی ہو، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس لمحے میرے اندر وہ طوفان نہیں اٹھا تھا، جو اٹھنا چاہیے تھا۔ اس آدمی نے بات جاری رکھی، ہمیں بھی تقریباً 8-10 گھنٹے بعد پتہ چلا بچے قرآن پڑھنے کے لیے گئے تھے، دروازہ نہیں کھلا اور لوگوں نے دیکھا، پھر ہمیں معلوم ہوا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے کہا اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ میں چند لمحے سوچتا رہا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے اپنی ماں کا چہرہ نہیں آیا، میرے ذہن میں سب سے پہلے سفر کا خرچہ کام آیا، اپنے حالات آئے۔ میں نے ایستا سے کہا، اب تو کافی وقت گزر گیا ہے، اب لوگ دفنا دیں۔ دوسری طرف خاموشی سی چھا گئی، ساتھ ہی شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یار تیری ماں نے تو تیرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، تو اب ایسے کر رہا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا، بس جیسے بھی کر رہا ہے، اب لوگ دفنا دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد کال ختم ہو گئی۔ میں کچھ دیر فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر میں نے فون میز پر رکھ دیا، اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس مصروف ہو گیا۔ اللہ گواہ ہے کہ اس وقت میرے دل میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوئی تھی، کوئی شدید پچھتاوا نہیں آیا، کوئی بے چینی نہیں ہوئی۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ مجھے اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے صرف اپنی ماں کو نہیں کھویا، میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی نعمت کھو دیا تھا، اور اس نقصان کا احساس مجھے ابھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو میں اپنی غفلت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس قدر بدبخت بیٹا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں یہ سوچنے لگا، چلو اچھا ہوا ماں کا قصہ بھی ختم ہو گیا۔ آج جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو اپنے باپ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر ایک انسان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن شاید بعض اوقات انسان کو اپنی غلطیوں کی قیمت اس دنیا میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ میری زندگی میں وقت آنے والا تھا، ماں کے انتقال کے کچھ عرصے بعد میرے اور ماریہ کے تعلقات مزید خراب ہونے لگے۔
پہلے جو باتیں چھپ کر ہوتی تھی اب سامنے آنے لگی۔ ایک دن مجھے ایسی حقیقت معلوم ہوئی جس نے میرے قدموں تھلے زمین نکال دی۔ مجھے پتہ چلا کہ ماریا 2-3 مرتبہ اپنا حمل ضائع کرا چکی ہے اور اس نے مجھے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ میں پہلے ہی اس کی رویوں سے پریشان تھا، لیکن اس خبر نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ پھر ایک دن اس سے بھی بڑا دھچکا لگا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کا اپنے ایک گورے دوست کے ساتھ تعلق ہے۔ شروع میں مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ مجھے پتہ چلا تو میرے ہی گھر میں اسی شخص کو بلاتی رہی کہ یہ جان کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے اس سے جواب مانگا۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ بالکل پریشان نہیں ہوئی، اس کے چہرے پر شرمندگی تک نہیں تھی۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، یہاں یہ سب عام بات ہے، تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے۔ اس کا جواب سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر تماچا مار دیا ہو۔ میں جس عورت کے لیے اپنی ماں کو بھول گیا تھا، جس عورت کے لیے میں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی تھیں، مجھے چند لفظوں میں حقیر ثابت کر رہی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب یہ رشتہ ختم کرنا ہے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہماری شادی قانونی طریقے سے ہوئی تھی۔ وہ دن آیا جب ماریا نے مجھ پر مالی دعویٰ کر دیا۔ میں پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے پاس کوئی بڑی جمع پونجی نہیں تھی، لیکن مقدموں اور قانونی کارروائیوں نے جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ میری زندگی بکھرنے لگی، ایک ایک کر کے سب چیزیں خاص سے نکل گئی۔ میں ذلیل بھی ہوا، رسوا بھی ہوا، پریشان بھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب میرے پاس رہنے کے لیے مناسب جگہ تک نہیں تھی۔ میں سڑکوں پر راتیں گزارنے لگا، سرد راتوں میں جاگتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ آخر میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا ہوں۔ وہ اپنے ماں کا سہارا بننے کے خواب دیکھتا تھا، آج خود بے سہارا ہو چکا تھا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ اب واپس پاکستان جانا چاہیے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جب میں نے اپنے گاؤں پہنچا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ راستے جن پر میں بچپن میں دوڑا کرتا تھا خاموش تھی۔ وہ گلیاں جن میں میری ماں کی عزت کی باتیں ہوتی تھی سنسان لگ رہی تھی۔ پھر میں اپنے گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے، میرے سانس جیسے رک گئے ہوں۔ گھر کی دیواریں ٹوٹ چکی تھی، صحن ویران تھا، دروازہ پوسیدہ ہو چکا تھا، جگہ جگہ مٹی اور گرد جمع تھی۔ وہیں گھر جہاں کبھی میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، وہی گھر جہاں انہوں نے میرے لیے راتیں جاگ جاگ کر گزاری تھی، وہی گھر جہاں میری ہنسی گونجتی تھی، آج ایک کھنڈر بن چکا تھا۔ میں دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ پھر پہلی بار میرے دل میں درد نے جنم لیا۔ پہلی بار مجھے اپنے کیے کا احساس ہوا۔ پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو۔ میں جان گیا تھا کہ میرے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو تنہا چھوڑا تھا اور آخر میں خود تنہا رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کم از کم اپنی ماں کی قبر پر جا کر رو لوں، ان سے معافی مانگ لوں، ان کے قدموں میں سر رکھ دوں، شاید میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ میں قبرستان گیا، ایک ایک قبر کو دیکھتا رہا، پھر گاؤں والوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ ہر مرنے والے سے پوچھتا، ہر دروازے پر جاتا، ہر شخص سے درخواست کرتا، مجھے بتا دو میری ماں کی قبر کون سی ہے، لیکن کوئی نہیں بتاتا تھا۔ پھر میں اس آدمی کے پاس گیا جس نے مجھے ماں کے انتقال کی خبر دی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم دفنانے والے میں شامل تھے، تمہیں تو پتہ ہوگا، مجھے بتاؤ میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے بار بار پوچھا، میں نے منتیں کی، میں نے رو رو کر درخواست کی۔ میں نے کہا، مجھے صرف ایک بار قبر پر جانا ہے، صرف ایک بار معافی مانگنی ہے، لیکن وہ ہر بار خاموش ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، میں ڈھونڈتا رہا، پوچھتا رہا، بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن اس آدمی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا، پھر ایسا سے بولا، ہم تمہیں اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ یہ تمہاری ماں کی آخری وصیت ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کاغذ کھولا، اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا، پھر ایسا بولا، ہم تمہیں اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ یہ تمہاری ماں کی آخری وصیت تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کاغذ کھولا، اس پر میری ماں کی تحریر تھی۔
میں نے پڑھنا شروع کیا، جس بیٹے کے لیے میں نے اپنی جوانی، اپنی زندگی سب کچھ قربان کیا، وہ مجھے بھول گیا۔ اگر وہ کبھی واپس آئے تو اسے میری میت کا چہرہ بھی نہ دکھایا جائے، اور اگر میں قبر میں ہوں یہ نہ بتائے کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی وہ میری قبر پر آئے۔ یہ الفاظ پڑھتے میرے ہاتھ کانپنے لگے، سینسیں بھاری ہو گئی، دل پر ایسا بوجھ پڑا جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سے چھا گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہاری ماں کی آخری وصیت تھی، اور ہم تمہیں کبھی نہیں بتائیں گے کہ ان کی قبر کون سی ہے۔ اس دن میں بہت رویا، شاید اپنی پوری زندگی میں اتنا کبھی نہیں رویا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ماں جس نے میری خاطر اپنی جوانی قربان کر دی تھی، اس دنیا سے جا چکی تھی، اپنے ساتھ معافی کا دروازہ بھی لے گئی تھی۔ آج بھی جب میں قبرستان جاتا ہوں تو ایک ایک قبر کو دیکھتا ہوں، کبھی کسی قبر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی کسی اور کے پاس، پھر سوچتا ہوں شاید یہ میری ماں کی قبر ہو، پھر آگے بڑھ جاتا۔ میں آج اپنی ماں کی قبر ڈھونڈتا پھرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں ملتی، وہ خوابوں میں بھی نہیں آتی، شاید اس لیے کہ میں نے ان کا دل اتنا دکھایا تھا کہ اب میرے پاس آنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ میں بہت بدبخت بیٹا ہوں، میں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت برا کیا، اور آج میری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ ہستی کھو دی جس کے قدموں تھلے میری جنت تھی، اور اب میری پوری زندگی ایک ایسی تلاش میں گزر رہی ہے جس کا اختتام شاید کبھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی ماں کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں اور اپنی معافی بھی۔